بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم حکمت چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج کل کے دور میں حالات اتنا ہی ابتر ہو چکے ہیں کہ بندہ بندے کو پسند ہی نہیں کرتا، کوئی کسی سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا، نفرت انگیز لمحات ہیں اور نفرت ہے، عداوت ہے، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، بے برکتی ہے، فتح یابی نہیں ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے جو انشاءاللہ اس میں عزم ہے، دنیا کے تمام معاملات میں آسانی پیدا ہوگی۔ یا متکبرو، اے بڑائی والے، کبر یعنی عظمت اور برتری صرف پروردگار عالم کی ذات کو زیب دیتی ہے، کیونکہ وہ حقیقت میں بڑا ہے، مخلوق میں سے کوئی بڑا نہیں، ورنہ ہی کوئی اس کا جوڑ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی متکبر ہے، کیونکہ فی الواقع بڑائی اسی کے لیے ہے، اور کائنات کی ہر چیز اس کے مقابلے میں کم حیثیت رکھتی ہے، اس لیے اس ذات کو بڑا ماننا چاہیے۔ امام بونی کا قول ہے کہ متکبر کا مطلب اپنی ذات کے سامنے ہر چیز کو حقیر دیکھنا ہے اور اپنی ہی ذات کے لیے کبریائی کو مخصوص کرنا ہے، اور غیر کی طرف ایسے دیکھے جیسا بادشاہ غلام کو دیکھتا ہے۔ واضح رہے کہ یہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے سوا جو کوئی اپنے لیے کبریائی کا خیال کرے وہ جاہل گمراہ ہے، کیونکہ متکبر متعلق صرف پروردگار عالم ہے۔ شمس المعارف معلوم ہوا کہ اصل عظمت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جو اس کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے اسے اس صفت سے یعنی یا متکبروں سے پکارے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنا بندہ بنا لے گا۔ یہ اسم جلالی ہے اور اس کے اعداد 662 ہیں۔ اس اسم کے چند فوائد حسب ذیل ہیں۔ قرب الہی کا حاصل ہونا، اگر کوئی چاہتا ہو کہ میں قرب الہی حاصل کروں، اللہ سے محبت کروں اور راہ راست پر آؤں، اچھے کاموں میں مبتلا ہوں، دل لگے اچھے کاموں میں، تو اس اسم کو کثرت سے پڑھنا قرب الہی کا ذریعہ بنتا ہے اور بندے میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ لہذا جو شخص اس سے روزانہ 5 نمازوں کے بعد 33 مرتبہ یا چند بار پڑھنے کا معمول بنائے، اللہ اس سے راضی ہوگا اور اسے اپنوں میں شامل کرے گا، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے کبر کا قائل ہو جاتا ہے وہ بذات خود غرور تکبر سے پاک ہو جاتا ہے، اس کی سوچ سے تکبر نکل جاتا ہے اور عاجزی آ جاتی ہے، اور جو عاجز ہو جائے وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے اور اسے بزرگی حاصل ہوتی ہے۔ ہر کام میں برکت پڑے، ہر کام میں آسانی ہو، ہر کام فتح یابی سے ہو جائے، ہر کام میں رکاوٹ دور ہو جائے، آسانی سے تمام کام ہو جائیں۔ جو شخص اسے روزانہ 664 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں برکت ڈال دیتا ہے، کیونکہ اس کے مزاج میں انکساری پیدا ہو جاتی ہے اور وہ لوگوں کے ساتھ حسن و سلوک اور خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، جس سے اس کے ہر کام میں برکت پیدا ہوتی ہے اور دوسرے لوگ اسے قدر منزلت کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ جو شخص اپنے ہر کام کی ابتدا میں اس اسم کو بہت کثرت سے پڑھے تو انشاءاللہ اس کا ہر کام پورا ہوگا۔ سرکش کا مطیع کرنا، اگر کوئی ظالم سرکش، ظالم جابر ہو، مخالف ہو، عداوت کینہ بغض اور تکبر کرتا ہو، نفرت انگیز ہو، اچھا نہ سمجھتا ہو، تو اس کے لیے اس اسم کو ایک خصوصیت یہ ہے کہ اسے کثرت سے پڑھنے سے سرکش اور ظالم مطیع ہو جاتا ہے، غلام بن جاتا ہے۔ اگر کوئی گھر سے بیٹا یا کوئی فرد، رشتہ دار، ہمسایہ، کوئی دوست مفرور ہو، نکل گیا ہو گھر سے، یا واپس نہ آنا چاہتا ہو، یا کوئی کاروبار میں ہے تو وہ کاروبار چھوڑ کر چلا گیا ہے، پڑھائی چھوڑ کر چلا گیا ہے، دفتر چھوڑ کر چلا گیا ہے، یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جو فرار ہو گیا، اسے واپس لانا ضروری ہو، تو اس کے لیے آپ کو
40 دن تک اسے 4648 بار روزانہ پڑھے، انشاءاللہ جو بھی مفرور ہوگا وہ واپس ہی آ جائے گا۔ اور جو خواب میں جو بد خوابی ہو، بے خوابی ہو، نیند میں احتلام یا گندے خیالات یا فاسد خیالات آتے ہوں تو اس کے لیے اسے روزانہ کی بنا پر 100 مرتبہ 40 دن تک پڑھے، انشاءاللہ بد خوابی نہ ہوگی اور خواب میں کبھی ڈراؤنے خواب بھی نہیں آئیں گے۔ رشتے کے پیغام کی ہاں کروانا، اگر کوئی کسی رشتے کو پسند کرتا ہے، وہ رشتے کی امید لگاتا ہے مگر دوسرا فریق نہیں مانتا، وہ انکار کرتا ہے۔ اگر کوئی رشتہ آپ کو پسند ہو مگر دوسرا فریق ہاں نہ کرے تو اس اسم کو 3 دن تک علیحدگی میں بیٹھ کر 11,000 مرتبہ پڑھیں، چوتھے دن ہاں کی غرض سے ان کے پاس جائیں، انشاءاللہ اس اسم کی تاثیر سے ہاں ہوگی اور رشتہ ہو جائے گا۔ یا متکبر کا عامل بننے کے لیے یا دوسروں کو اس کا نقش دینے کے لیے، مخلوق خدا کی خدمت کرنے کے لیے اس اسم کی زکوٰۃ ضروری ہے۔ 40 دن میں 100 کی پڑھائی ہے، لہٰذا اس کا عامل بننے کے لیے اس اسم کو روزانہ بعد نماز عشاء 3125 مرتبہ 40 یوم تک پڑھیں۔ اس کے بعد اس کا نقش بدرجہ بالا مقاصد کے لیے استعمال کریں، انشاءاللہ بے حد فائدہ ہوگا۔